جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فقری والفقر منی. میرے نبی نے فرمایا کہ فقیر پر مجھے فخر ہے اور فقیر مجھ سے. شیخ عبد المحدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں سرکار کے روزے پر رہا کرتے تھے. دن رات سرکار کی گنبد خضرا کی زیارت کر کے اپنا وقت پاس کیا کرتے. سرکار کی زیارت ہوا. آپ نے فرمایا عبد الحق جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر حدیث کی اشاعت کرو. میں جو بھی مسئلہ مسائل کرتا ہوں اس کی کوئی وجوہات ہے. میں آپ کو مسئلے نہیں سنانا چاہتا لیکن دلیل دے کر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات. کہا عبد الحق انڈیا میں چلا جا ہندوستان میں چلا جا وہاں جا کے دین کا درس دے حدیث کا درس پڑھا لو مدرسہ قائم. کہا سرکار بات یہ ہے کہ میری کائنات کیا ہے آپ کے گنبد کو دیکھ کر دن رات گزارنا. میں کیسے وہاں جا سکتا ہوں میرا کیسے گزارا ہوں. میں آپ کے مزارات کو دیکھ کر زندگی کا وقت لمحہ بے لمحہ گزار رہا ہوں میرا کیسے ادھر گزارا ہوگا. آپ نے فرمایا عبد الحق میں تجھے آرڈر دے رہا ہوں تو تم انڈیا چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ وہاں جا کے دین کا درس دو حدیث کا درس دو. تو ہندوستان میں سب سے پہلے شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے حدیث کا درس شروع کیا اور لوگوں کو سرکار کی حدیث پاک پڑھایا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کی زبان سے جو بات نکلا اس کو حدیث کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا عبد الحق یہاں سے تو اینٹوں کو دیکھتا میرے ملال کو دیکھتا ہے وقت پاس کرتا ہے. جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ وہ حدیث کا درس دو میں روز تجھے آ کر وہاں مل جایا کروں گا. جو لوگ اللہ کے دین کا درس دیتے ہیں حدیث پاک کا درس دیتے ہیں اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے تو میرے کر تے میں تیرے کراندا. اگر آپ اللہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو اس کے دین کا کام شروع کرو. دین دم توڑ رہا ہے اس کو جوان خون مجاہدوں کی ضرورت ہے. میڈیا ہماری نوجوان نسل کی جو ہے وہ کردار کو گندہ کر رہی ہے. عیسائی یہ سب لوگ جو ہے ہماری قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو قوم کا احساس کرے اور اس کے کردار کو صاف کر کے ان کو نبی کا غلام بنا. کچھ ایسے لوگ اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کا کام اللہ کے لیے قیامت تک اللہ کے حکم سے کرتے رہے. تو میرا تعلق وقت کے مجدد حاضر اصل کے ساتھ ہے. میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں. مجدد کسے کہتے ہیں؟ دین میں کمزوری واقع ہو جائے شریعت طریقت میں کمزوری واقع ہو جائے من گشت پیر طویل گنڈا کرنے والے پیروں کی بہتات ہو جائے قوم کے نظریات کو وہ خراب کر دے اور اثر نو شریعت کو مضبوط کرنے والا طریقت کو مضبوط کرنے والا وقت حاضر اثر کے مطابق دین کی کمر کو مضبوط کرنے والے کا نام مجدد ہے. اثر نو دین کو مضبوط کرنے والا کا نام مجدد ہے. اور الحمدللہ ہمارے پیچھے کسی وقت کے مجدد کی نگاہ کام کرتی ہے. ہم تو آپ لوگوں کے خادم ہیں اور آپ تک پیغام پہنچانے آئے ہیں.
اللہ آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. دعا گو ہو اور میرے شہر کامل کی نگاہ کرم آپ پر ہو اور آپ کی بگڑی بن جائے. اس لیے دوستو ہمارا مشن کیا ہے کہ ہم اس بستی میں ایک محفل کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں. آپ ہی لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے ہم تیار کریں گے تاکہ وہ تمہاری جوان اولاد اور تمہارے جوان بھائی اور تمہاری جوان نسل جو ہے اس کو دین کا درس دے, ان پر قرآن کا عمل کروائے اور اس پر عمل کی دعوت دے. ان کی شکل دیکھ کر تمہیں پتا چلے کہ یہ کوئی مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ شرک و بدعات, شراب تنا, یہ امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. زبانی کلامی نعرے لگانا یہ غلط بات ہے. امام حسین علیہ السلام نے تو آخری سجدہ جو ہے اس میں بھی آخری وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا اور نماز ادا کیا. اور اس سے ماننے والے جو ہیں وہ زبانی کلامی 8 دن بس آئے حسین ہو حسین کر کے تو یہ ان کی پیروی کرے تو یہ غلط بات ہے. جیسے انہوں نے زندگی بسر کیا ایسے تم زندگی بسر کرو تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے دوستو ہم آپ کو دین کی دعوت دینے آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک آتے رہیں گے آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہیں, ہماری سوچ خیال ٹھیک ہے تو ہماری حمایت کرو. اگر ہم غلط ہیں تو ہماری مخالفت کرو. حضرت ابوبکر صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری خطبہ دیا اور قوم سے کہا اگر میں کوئی ٹھیک کام کرتا ہوں, نیک کام کی دعوت کرتا ہوں, دیتا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے میری امداد کریں. اگر میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی دعوت دے رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میری مخالفت کروں. بات یہ ہے کہ قیامت تک بیرونیت اور یہ چلتی رہے گی. قیامت تک حسینیت اور یزیدیت چلتی رہے گی. جو شیطان کے ایجنٹ ہوں گے وہ یزید لعنت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلے گی, اور جو نماز اور شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزاریں گے وہ حسینیت کے مشن پر ہوں گے. اللہ ہمیں حسینیت کے مشن پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے, آپ کے گھروں پہ اللہ رحم فرمائے, آپ کی اولادوں کو اللہ نیک فرمائے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی کی بات ہے کہ وہ دعا سنے اور آپ پہ رحم فرماتے. ٹھیک ہے دوستو, جو دوست نماز نہیں پڑھتے بار بار تاکید ہمارا یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ بنیاد ہے دین کی, اور اس کو جو چھوڑے گا وہ دین کو چھوڑے گا, جو دین کو چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا. نماز پڑھو, سنت سیرت کی پابندی کرو, اللہ آپ کو انعام سے ضرور نواز دے گا. جو داڑیاں منواتے ہیں وہ نہ منوائیں, نماز جو نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھیں, ہر برے کام سے بچیں. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے.